کیا اناؤنسمنٹ بسز کی جانب سے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. اس کے روٹس آپ کو پتہ چلتے رہیں گے کہ جی کون کون سے روٹ پہ یہ بس اس وقت چل رہی ہے. اس کے پورے ٹرپ کی پلاننگ جو مین چیز ہے اس کا ایک کہ اب لوگ کارڈ پرچیز کریں اور کارڈ کے ذریعے اس کو چارج کر کے چلائیں. اس میں 1 مہینے کا اور ٹائم ہے کیونکہ کارڈز کی پروکیورمنٹ ہو گئی ہے, وہ یہاں پہ پہنچنے اور پھر اس کو انٹیگریٹ ہونا ہے. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں کیمراز نصب ہیں. آپ کی سیکیورٹی خدا نخواستہ کوئی بس میں آیا, کسی کے ساتھ کوئی چوری کی واردات ہو گئی, کسی نے کسی سے کوئی اور واردات کر لی, تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. سارے آپ نے دیکھا کہ کیمراز جو ہیں اس کو لے جائیں پیسنجرز کی جانب سے کہ کیمراز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ پیسنجرز کون سے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں, کون سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پوری پراپر مانیٹرنگ جو ہے وہ اس کی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے کہ کس جگہ پہ اس وقت بس کہاں پہنچی ہے, وہ بھی لائیو امیجز آ رہے ہیں, لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی اس وقت یہ بس یہاں تک پہنچی ہے. اب یہ پیسنجرز کا جی اس وقت یہ لائیو چل رہا ہے کہ اس میں ڈرائیور جو ہیں وہ گاڑی کس طرح چلا رہے ہیں, پیسنجرز کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, پیسنجر کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے کہ جی ڈرائیور کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا, کنڈکٹر کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا, تو اس میں ایک آپشن ہے, اگر آپ اس کو ایپ کو کھولیں گے تو اس میں آپ اس کی پکچر نکال کے بھی آپ صرف اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ. اس کا ایکسیس سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی ہے, NRTC کے پاس بھی ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جی کوئی بھی اگر کوئی مس بیہیو کر رہا ہے تو 1 سیکنڈ میں اس کی پکچر آپ نے بھیج دی, اپلوڈ کر دی, تو اس کے لیے پرابلم ہوگا. تو اس لیے اس سروس کو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی جائے. پوری دنیا میں اس طرح کی سروس ہوتی ہیں. اب اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے اپنے BRTs کے ساتھ بھی کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے, دور جانا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی پیپلز بس سروس آپ کو کہاں پہ چھوڑے گی, یا اگر آپ EV بس سروس یوز کریں وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑ رہی ہے, یا پھر آپ اگر ساتھ کوئی پنک بس سروس یوز کر رہے ہیں خواتین کے لیے جو ہے تو وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑی, اور پھر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہنچیں. پھر آپ نے اورنج لائن میں سفر کرنا ہے تو اورنج لائن میں سفر کریں گے وہاں پہ. پھر روٹ میں آپ کو گرین لائن آ رہی ہے تو گرین لائن میں سفر کریں گے. اس تمام بس سروس کو جو بھی اس وقت کراچی میں چل رہی ہیں اور سندھ بھر کی جو بھی گورنمنٹ کی یہ سروسز چل رہی ہیں, ان سب کو ہم نے انٹیگریشن بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جی لوگ پیسنجرز کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے. ان حالات میں جہاں پہ بہت سارے چیلنجز موجود ہیں, گورنمنٹ آف سندھ کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس سروسز کو شروع کیا جائے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگوں کو کس طرح کم سے کم کرایوں میں کم سے کم پیسے بھرنے پڑیں ان کو کہ وہ اپنا سفر کر سکیں اور افورڈ کر سکیں ایزیلی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی وہ شخص جو بجٹ بناتا ہو وہ بنا کے دیکھ لے کہ جس پرائز میں ہم لوگوں کو سفر کروا رہے ہیں 50 روپے میں, اور آج کل جو ملک میں فیول پرائزز ہیں اس کو کمپیئر کر لیں, یہ امپاسبل ہے. اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کروڑوں روپے کی ہر ماہ سبسڈی دے رہی ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے, پبلک پہ بوجھ نہ پڑے, پبلک پہ کسی قسم کا کوئی یہ ایکسٹرا برڈن نہ آئے کہ پبلک کو کوئی تکلیف ہو. اور اس سروس کو مزید بڑھایا جا چکا ہے. کراچی جو کہ اس ملک کی شہر ہے, کراچی میں اور مزید ٹرانسپورٹ کی بہت ضرورت ہے. حکومت سندھ کی ٹاپ پرائرٹی ہے, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے اپنی پرائرٹی میں رکھا ہوا ہے کہ جی کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم اور سندھ بھر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید امپروو کرنا ہے, اور اس میں مزید سروسز بھی شروع کی جا رہی ہیں. ابھی اسی مہینے جولائی میں نیکسٹ منتھ ہماری اور مزید بسز آ رہی ہیں, مزید پیپلز بس سروس کی ریڈ بسز آ رہی ہیں, اور مزید پیپلز بس سروس کی فیز 2 کی گرین بسز آ رہی ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ کریڈٹ سندھ حکومت کو اور خاص طور پہ میں کہوں کراچی کو جاتا ہے کہ پہلی EV بس سروس بھی کراچی میں چلی, پہلی پنک بس سروس بھی کراچی میں چلی,
اور انشاءاللہ تعالی جو مزید ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ای وی ٹیکسیز شروع کریں اور لوگوں کو مزید سہولت کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ کراچی ول بی دا فرسٹ سٹی جو یہ سہولت پاکستان میں شروع کرے گا، کیونکہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور حکومت سندھ کے انڈر کام کر رہا ہے. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کی زندگی کو کیسے آرام دہ بنا سکتے ہیں. اس وقت دو بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں. ایک ریڈ لائن بی آر ٹی، ریڈ لائن بی آر ٹی کے سی او بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ریڈ لائن بی آر ٹی پہ دن رات کام ہو رہا ہے. بیچ میں یہ فائنینشیل ایشوز اور جو مہنگائی اس میں تھوڑا بہت سلو ہوا، لیکن پرائرٹی ہے کہ جلدی اس کو کمپلیٹ کیا جائے. یہ بھی کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے بنائے رہے ہیں، اور بی آر ٹی میں یہ ایک اچھی بی آر ٹی ہوگی، بڑے روٹ کی بی آر ٹی ہوگی، اور اس سے پورے پاکستان کی یہ بھی واحد بی آر ٹی ہوگی جو کہ پہلی بی آر ٹی ہوگی جو کہ بایو گیس پہ چل رہے گی. تو بایو گیس پہ بسز جو ہیں وہ یہاں چلیں گی جو کہ ماحول دوست ہوں گی. اس بایو گیس پلانٹ کے لیے بھی جگہ کا تعین جو پہلے ہو گیا تھا، اس کی پوزیشن وغیرہ بھی لے لی گئی ہے. اس پہ بھی کام چل رہا ہے کہ ہم بایو گیس پلانٹ بھی پیرالل شروع کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے لوگ مسلم کیا کرے. اسی طریقے سے جو یلو لائن بی آر ٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحفہ ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی کراچی پہ خرچہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف میں دو پروجیکٹ بتا دوں آپ کو، ریڈ لائن بی آر ٹی کا اور یلو لائن بی آر ٹی کا، تو اراؤنڈ ہو سکتا ہے میں فگر تھوڑی بہت اوپر نیچے غلط ہو، یہ 200 ارب روپے تک کے پروجیکٹس ہیں جو صرف اور صرف حکومت سندھ دے رہی ہے آپ کو، کراچی کے لوگوں کو. یہ رقم اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن میں بتاؤں منیمم 200 ارب روپے کے پروجیکٹ ہیں، ریڈ لائن بی آر ٹی اور یلو لائن بی آر ٹی. تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت سندھ کی پرائرٹی کیا ہے. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں، جو عوامی کے ووٹوں سے آتی ہیں، جن کو صرف پالیٹکس نہیں کرنی ہے، صرف الیکشن کی باتیں نہیں کرنی ہے، حکومت سندھ نے بات کرنی ہے تو بات کرنی ہے کہ جی لوگوں کو ہم ریلیف کیسے دے سکیں، لوگوں کو کس طریقے سے ڈور اسٹیپ پہ ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس وقت ملک کو بہت بڑے چیلنجز ہیں، ملک کو بہت زیادہ سنگین اکنامک سچویشن کا اس وقت سامنا ہے. اس سچویشن میں ہمیں بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے. اس سچویشن میں پورے ملک کو، پورے پاکستان کو اکٹھا ہو کر ایک نیشن کے طور پر ہمیں فیصلے کرنے ہیں جس سے ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر سکیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان بھر کا کوئی سب سے اہم مسئلہ ہے، کوئی سب سے بڑا اہم ایشو ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی اگلی حکومت کس نے بنانی ہے، وہ یہ نہیں کہ کون سی پارٹی نے جو ہے وہ کتنی سیٹیں الیکشن میں لینی ہے. پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں باقی چیلنجز کیا ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے اولین مسئلہ وہ ہے معیشت کی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. اور شاید چند لوگ ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، پاکستان میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر اس ملک کی معیشت کے بارے میں سوچنا ہوگا. تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک جوائنٹ پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ ہم کون کون سے سیکٹر کو آج دن تک ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون سے ہمارے ملک میں ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ ابھی تک پیچھے رکھ کر بیٹھے ہوئے، لیکن ہاں اگر اب ہم چاہیں تو ان چیزوں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اس پہ دھیان دینا پڑے گا ہمیں کہ کون کون سے ایسے فیلڈ ہیں جس کو ہم نے شاید ابھی تک پرائرٹی نہیں دی ہے. ایگریکلچر آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ اسی ایگریکلچر سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. جو منرلز ہیں آپ کے مائنز اینڈ منرلز، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو
ہر نعمت سے نوازا ہے. ہماری مائنز اور منرلز جو ہیں اس میں ہر بلوچستان میں آپ کو بہت ساری مائنز منرلز ملیں گی. سندھ مالا مال ہے مائنز اینڈ منرل سے. ہمارے پاس گرینائٹ ہے, ہمارے پاس چائنا کلے ہے جس سے یہ چائنیز برتن بنتے ہیں, ہمارے پاس قدرتی ہر معدنیات الحمدللہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے. ہمارے پنجاب میں پوٹھوار بیلٹ میں موجود ہے, ہمارے خیبر پختونخوا میں موجود ہے. آپ کے پاس کاپر ہے, آپ کے پاس گرینائٹ ہے, آپ کے پاس ماربل ہے, آپ کے پاس ہر چیز وہ موجود جس کو آپ ایکسپورٹ کر کے اس ملک کے مالی مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمیں وہ جو ہماری فیلڈز جس پہ ہم نے ابھی تک اتنا دھیان نہیں دیا اس پہ ہمیں دھیان دینا پڑے گا. ہمیں ایگریکلچر میں اپنی ییلڈ کو بڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا کہ جتنا بھی پانی ہمارے پاس مہیا ہے ہم کس طریقے سے ہمیں ییلڈ بڑھائیں کہ ہماری پیداوار زیادہ ہو اور ہم اپنے ملک کو اور مزید اکانومی کو بہتر کر سکیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس اس کے سولوشنز ہیں, اور ہم سب کو مل کر ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ حکومتوں میں ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں, چاہے پارلیمنٹ سے باہر ہوں, یا وہ جماعتیں جو کہ ناراض بھی بیٹھی ہوں, سب کو مل کر, تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر اس ملک کے لیے ایک اسٹرانگ اکنامک پالیسی بنانی پڑے گی. اور وہ شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہوگی, وہ ہوگی آپ کی لانگ ٹرم پالیسی. منیمم 10 سال کی پالیسی ہم انٹروڈیوس کرائیں کہ ہم یہ 10 سال کا پلان ہے, پھر کوئی بھی حکومت ہو اس 10 سال میں, اے پارٹی ہو, بی پارٹی ہو, سی پارٹی ہو, کوئی بھی حکومت ہو اس 10 سال کے پلان پہ کام کرے کہ جی یہ 10 سال کا ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے. چاہے ایک حکومت 2 سال رہتی ہے, ایک حکومت 5 سال رہتی ہے, لیکن جو بھی پارٹی ہے وہ روڈ میپ وہی فالو کرے جو اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکے. میں ایک چھوٹا سا مثال دوں. مجھے سال تک ہوا ہے ٹرانسپورٹ منسٹر, میری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہے فورن کمپنی سے, سب کو میں نے ایک چیز کہی ہے. میں نے کہا جی سندھ حکومت آپ کو زمین فری میں دے گی, آپ جو ہے یہاں پہ پلانٹ لگائیں بسز کی مینوفیکچرنگ کا. آج جو بسز ہم ڈالرز دے کر امپورٹ کر رہے ہیں, اور ڈالر کے ریٹس بھی آپ کو پتا ہے کیا ریٹس ہوتے جا رہے ہیں, اگر یہی بسز یہاں پہ بنے تو ہمارا ذرائع مبادلہ بچے گا. جب یہاں مینوفیکچرنگ ان بسز کی ہوگی تو یہیں پہ آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا, ہمارے بھائیوں بہنوں کو روزگار ملے گا. یہ آپ کو سوچ رکھنی چاہیے, یہ ہمیں سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کو کس طرح بڑھائیں, کس طرح انڈسٹریز کو یہ موقع دیں, انویسٹرز کو, انٹرنیشنل انویسٹرز کو موقع دیں, آئیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں. اور میری ہر میٹنگ میں میرا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے, کسی بھی فورن کمپنی سے میٹنگ کو پہلے کہتا ہوں جی کہ میں آپ کو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جی گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ زمین دے گی. جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں آپ کو ٹیکسز کی مد میں, امپورٹ کی مد میں جو آپ سے فیورز چاہیے گے وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے کہ آپ یہاں پہ پلانٹ لگائیں, آپ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. ہمیں ہر جگہ پہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں پاکستان میں, جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز, وہاں پہ ہمیں فورن انویسٹرز کو بلانا پڑے گا, کیونکہ جو اس وقت آپ کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ واقعی بہت زیادہ پریشر میں ہے. اور اس میں جب تک ہم لوگ اس طرح کے مضبوط ایک بڑے فراخ دلی والے فیصلے نہیں کریں گے, اپنی پرانی ٹریڈیشن سے ہٹ کر فیصلے نہیں کریں گے, تو ہماری ترقی جو ہے مشکل ہے. کیونکہ خدا نخواستہ کل کو اگر کوئی بھی فیکٹری بند ہوتی ہے تو کسی کو اندازہ ہے کہ ایک فیکٹری بند ہونے سے کتنے ہزار خاندان جو ہیں وہ بھوکے ہو جاتے ہیں, ان کی تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں, ان لوگوں کے لیے کتنے مسائل ہیں. تو مزید انڈسٹری لگے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں انڈسٹریز ہو, چاہے وہ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہو, چاہے وہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے مد میں انڈسٹریز لگیں, تاکہ لوگوں کو آپ آگے چل کے لے چل سکتے ہیں. تو یہی ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. میں نے ٹرانسپورٹ میں کہا میگا پروجیکٹس, یقیناً میگا پروجیکٹس, اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس کراچی کے لیے اور سندھ کے دیگر اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ اور بھی ہوں گے. ہمیں آپ نے ساتھ, ہم نے سب نے مل کر ساتھ جو ہے اپنے ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہم تمام چیزوں کی حفاظت کریں. ان بسز کی حفاظت کریں, ان بسز میں لگے ہوئے کیمرہ سسٹم, ان کی حفاظت کریں. ہم یہ نہ کریں کہ اپنی چیزوں کو نقصان پہنچائیں.
جیسے انفارچونیٹلی ہماری یہی بسیں جس کو ہر کوئی ان بسیں سے مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پبلک بھی ان بسوں سے پیار کرتی ہے، لیکن چند شر پسندوں نے ان بسز کو بھی آگ لگائی. ہماری 3 بسز جو ہیں ان کے شیشے توڑے گئے، وہ اس وقت فنکشنل نہیں ہے، اور ہمیں ایک بس کو بالکل آگ لگا دی گئی. اور اس مد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سب سے اہم چیز تھی کہ چند ہمارے ڈرائیور حضرات اور ہمارے پیپلز بس سروس کے اسٹاف نے، NRTC کے اسٹاف نے بڑی ہمت سے کام لیا، ان بسز کو بچایا، جلنے سے بچایا. ورنہ یہ ایک بس نہیں جلانے کے موڈ میں تھے. جو بھی ان کا اس دن پلان تھا، ان کا پلان یہ تھا کہ جتنی بس سروس چل رہی ہیں سب کو چلائیں. لیکن اس وقت ڈرائیورز نے، NRTC کے عملے نے، کیونکہ آپریشن NRTC کے پاس تھا، بڑی ہمت کا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ ان دہشت گردوں نے جن کی مرضی تھی کہ یہ پوری ٹرانسپورٹ سسٹم کو آگ لگائیں، اسے بچایا جا سکا. نقصان ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے اس نقصان کا کہ اپنی ہی چیزوں کو، اپنی سہولیتوں کو آگ لگا کے ہم کیا میسج دے رہے ہیں. چاہے ہم یہاں پہ کر رہے ہوں، چاہے جو پنجاب میں جناح ہاؤس کو، کمانڈر ہاؤس کو کیا گیا، یا GHQ میں کوشش کی، یا پورے پاکستان میں ایمبولینس سروس، ED کی ایمبولینس نے آپ کو کیا ناراضگی ہے کہ آپ نے اس کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے ملک میں جو افراتفری پیدا کی، جو آپ نے چیزوں کو نقصان پہنچایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا. اس کا کیا قصور تھا ان چیزوں کا؟ اس شرف پسندی سے ہمیں نکلنا ہوگا. جو لوگ آپ کے ملک میں آپ کی املاک کے، سرکاری املاک ہو یا نجی املاک ہو، نقصان پہنچانے کی آپ کو تنقید کرتے ہیں، جو آپ کو اس طریقے کی میسج دیتے ہیں، وہ آپ کے، ہمارے ملک کے، ہماری عوام کے دوست نہیں، وہ ان کے دشمن ہیں. یہ مشورہ کوئی دشمن ہی دے سکتا ہے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ. ورنہ یہی پولیٹیکل پارٹیز، یہی PTI لندن میں بھی ہے، انہوں نے اپنے یونٹ امریکہ میں بھی کھولے ہوئے ہیں، وہاں تو یہ حرکتیں کر کے دکھائیں. کیا ان کی اتنی ہمت ہوگی کہ اس طرح کی حرکتیں یہ امریکہ میں کریں اور لندن میں کریں؟ وہاں بھی املاک چلے، وہاں کر کے دکھائیں. اپنے ہی ملک میں جہاں ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ جی یہاں پہ قانون بھی کبھی حرکت میں آ سکتا ہے، کیونکہ قانون ہمارے ہاتھ کی چیز ہے جب ہم جس طریقے سے قانون کو استعمال کرنا چاہیں. انہوں نے قانون کا غلط استعمال کیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان نوجوانوں کو، اب یہ دیکھیں ان کی عمر، دیکھیں لوگوں کی، نوجوانوں جن کے ہاتھ میں قلم ہونے چاہیے، جن کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں ہونی چاہیے، جن کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے، پتھر، پیٹرول بم دیے گئے کہ آپ اس ملک کی املاک کو، اس ملک کے اداروں کو آپ نقصان پہنچائیں. یہی ایک منفی سوچ انفارچونیٹلی پریویل کر رہی تھی، جس پہ حکومت نے ایکشن لیا، میں سمجھتا ہوں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آج اس تقریب میں ہم ان لوگوں کو بھی، جن لوگوں نے اس مشکل میں دہشت گردوں کی موجودگی میں بسز کو بچا کے نکلے، ان کو بھی ہم یہاں پہ سنتیں دیں گے. تو میں نے کہا یہی آپ لوگوں سے امپورٹنٹ باتیں کرنی تھی. اب میری امید ہوگی کہ اس ایپ کو تمام لوگ اپنے اپنے موبائل میں سیو کر لیں. جو بسز میں سفر کرتے ہیں، اس ایپ کو آپ سیو کریں تاکہ آپ اس ایپ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں بولو. سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے پھر آپ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. یہ پر میڈیا ٹاک کریں. اچھا شرجیل صاحب، ای بسوں کا ایک مسئلہ ہے، پہلے نشاندہی کروائی تھی. چارجنگ کا ایک بڑا ایشو ہے، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ EV بسیں تو آپ کی بیٹھ جائیں گی، کیا کریں گے اس کا؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ کوئی بھی بس کو بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ نئے تجربے ڈیفینیٹلی ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ پہلے بھی کبھی بھی EV بس پاکستان میں نہیں آئی. ہم پہلے تھے جو انہوں نے یہ سروس شروع کی ہے. چارجز کا ایشو ہے ہمارے پاس. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاور کی جو فلیکسیشن ہے کے الیکٹرک کی، کہ وولٹیج کم آنا اور زیادہ آنا، اس کی وجہ سے ہمارے چارجز کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا. لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بس آپریٹرز، انہوں نے کہا ہے کہ 27 تاریخ کو ہمارے چارجز جو ہیں وہاں 27 تاریخ کو فلائی کریں گے. بائی ایئر منگوائے ہم نے، اسی لیے ہم نے کہا کہ جی کہ اگر وہ کارگو کے ذریعے منگاتے تو زیادہ ٹائم لگتا شپ کے ذریعے،
تو بائی ایئر منگایا گیا ہے تاکہ وہ 27 تاریخ کو وہ سارے آ جائیں اور ہم اس کو دوبارہ چلا سکیں. اچھا شرجیل صاحب، کراچی شہر میں بسز ماشاءاللہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کا، لیکن آپ نے خود ہی جو ویڈیو چلائی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کی جو کھڑے ہیں، اور اس کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی ایپ بھی ہوگی کہ جب جیسے عید آ رہی ہے اور ٹرانسپورٹر من مانے کرائے لیتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اگر کسی کو کوئی شکایت ہو، کسی سے زیادہ کرایہ لیا گیا ہو تو وہ ایپ کے ذریعے آپ کو انفارم کرے؟ بالکل جی، دیکھیں دو قسم کی ہے نا. یہ ایپ ہے جو کہ ہماری پیپلز بس سروس اور جتنی بھی ہماری نئی ٹیکنالوجی بسز ہیں BRTs کو کر رہی ہے ٹیکل. جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹر ڈیفینیٹ اس میں یہ کیمراز، اس میں یہ سسٹم، اس پہ ایپ نہیں چل رہی ہے کہ مختلف ٹرانسپورٹرز پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہیں. لاسٹ عید میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم نے اپنے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو متحرک کیا موٹر وے پولیس کے ساتھ، ٹریفک پولیس کے ساتھ. عید کے سیزن میں انہوں نے مختلف بسز میں وہ لوگوں بسیں رکیں. میرے پاس ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہ بسز میں اندر گئے، لوگوں سے پوچھا جی کتنا کرایہ لیا گیا ہے، چین سے زیادہ لیا گیا. ایک بس سے ان ڈرائیوروں سے اور کنڈکٹر سے 1 لاکھ روپے ہم نے واپس لے کر ان پیسنجرز کو دیے ہیں کہ جی آپ سے یہ زیادہ کرایہ لیا گیا، آپ کرایہ واپس کریں. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان منافع خوروں سے پیسے لے کر ان پیسنجرز کو واپس لوٹائے گئے ہوں اسی سفر کے دوران. تو یہ الحمدللہ اس بار بھی عید سر پر ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کہیں پہ ہماری ٹیمز دوبارہ متحرک ہوں اور کہیں پہ بھی کسی کو جو ہے اس طریقے سے زیادہ کرایہ یا منافع خوری کی اجازت نہ دی جائے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بس سروس شروع کی ہے، بہت اچھی سروس ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو خواتین کنڈکٹرز ہیں ان کے لیے واش روم کہیں نہیں ہے. اگر ٹاور پہ اگر وہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ کھڑی رہے تو وہ جاتی مسجدوں میں جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واش روم؟ دیکھیے ہمارے جتنے بھی ڈیپوز ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور مزید جہاں پہ شکایت ہوں گے اس کو بھی ہم کریں گے. اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیے گا، یار خواتین کو بھی موقع دے دینا بنتا. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے بسز تو آ گئی ہیں، سندھ گورنمنٹ نے، آپ نے بہت محنت کی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈرائیورز کی تربیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ گھڑوں پہ اتنی زور سے جو ہے وہ اڑا کے لے کے جا رہے ہیں قسم سے 7C کی طرح. دیکھیں جی اسی کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اب یہ جو نئی ایپ آ گئی اس ایپ میں یہ سہولت موجود ہے. اگر جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور از ناٹ ڈرائیونگ سیفلی یا وہ کہیں بے احتیاطی کرا تو آپ امیڈیٹلی اس کی تصویر نکال کے آپ ایپ میں بھیج دیں. شرجیل صاحب یہ عید آ رہی ہے، عید پہ ہر دفعہ جیسے آپ نے کہا ٹرانسپورٹ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو بڑے شہروں میں تو آپ نے یہ سہولت دے دی ہے، لیکن کراچی سے حیدرآباد یا کراچی سے دادو لاڑکانہ تک یہ سروس آپ لوگ شروع نہیں کرتے، لوگوں کی جان چھڑا دیں ٹرانسپورٹ. دیکھیں جی آپ کی بات صحیح ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر کام حکومت کرے تو لوگوں کا روزگار متاثر ہو. شہروں کے اندر تو ہمارا جو پرائرٹی ہے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ سروس گورنمنٹ یوز کرے، لیکن شہروں سے باہر فی الحال پرائیویٹ لوگ کریں وہ کرنے دیں. کرایوں کے لیے ہم نے کہا کہ ہم نے لاسٹ عید میں جس طرح میکینزم بنایا تھا وہی بنائیں گے کہ کرایہ زیادہ نہ لے سکیں. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ یا قاضی صاحب کے پاس مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں کہ بسوں کے جو ایک روٹ ہیں منٹ بھی ہو رہے ہیں، چریا مجھے ماروا بات سنو. آج یہ کہ 15 سال سے یہاں پر 15 سال سے یہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ نے جو منصوبے بنائے تو مخالفین کہہ رہے ہیں آپ نے کون سا تیر مارا. 15 سال بھی تو حکومت آپ نے کیے، 15 سال کے بعد ایک بس لا کر آپ نے عوام کو کیا گفٹ کی؟ دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ ان پچھلے 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی سندھ حکومت نے سندھ بھر میں لوگوں کے لیے بہت کچھ کام کیا ہے. جو آپ کا سب سے بڑا انقلابی سیکٹر ہے وہ ہے ہیلتھ سیکٹر. پورے پاکستان میں واحد شہر ہے کراچی جہاں پر بیسٹ میڈیکل سروسز فری آف کاسٹ ہیں، جس میں آپ NICVD دیکھ لیں، آپ سائبر نائف دیکھ لیں، آپ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ گمبٹ میں جو ہمارے سندھ میں ہے گمبٹ میں دیکھ لیں، جس طرح آپ لیور اور لنگس دونوں کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. یہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہی چیزیں. تو ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ وی آر دا بیسٹ، اور اس کو ہم اوپن ڈبیٹ پہ بھی چھوڑتے ہیں. کوئی کسی بات بیسٹ اور چیزیں تو ہمیں بتائے، اور اسی سے ہم پورے پاکستان کے لوگ علاج کرانے آپ کے پاس آ رہے ہیں الحمدللہ. ہم یہ نہیں اس پہ کوئی نہیں رکھ رہے کہ آپ اگر کسی اور شہر سے آ رہے ہیں، کسی اور صوبے سے، نہیں، پورے پاکستان سے. اور کہیں کہیں پہ آپ کے سائبر نائف میں تو لوگ افغانستان اور ایران سے بھی پیشنٹس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جو آپ کے پاس فری علاج کروانے آ رہے ہیں، جس کے $60,000 $60,000 جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے روڈ سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے. کراچی کا کچرا ہمیشہ مشہور تھا کہ کراچی میں کچرا بہت نظر آتا ہے. جس طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کام کر رہی ہے وہ دے آر ڈوئنگ دا امیزنگ جاب. چیزیں اٹھ رہی ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں.
اور وہ جو کنسسٹنسی ہے اس سے ہی چیزوں کو مزید بہتر ہونے کا موقع مل رہا ہے. قاضی آپ کے ٹرانسپورٹ کا یہ پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کا ایک بڑا مسئلہ کافی حد تک حل ہو رہا ہے, لیکن سرکولر ریلوے بھی اسی شہر میں ایگزسٹ کرتی ہے, تو سب گورنمنٹ اس کے لیے کیا کری. اور دوسری بات یہ کہ سیاسی سوال ہے کہ پی ٹی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کو آپ نے زبردستی الیکشن ہوئی کی طرف پیش کیا, وہ شاید الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن آپ نے ان کو الیکشن میں پیش کیا, تو آپ کے لیے سازگار ماحول تھا یا ان کو کس طرح تھا؟ نہیں, جو پہلی آپ نے بات کی سرکولر ریلوے, یہ بھی جی جب تک تحریک انصاف کی حکومت تھی چیف منسٹر سندھ کہتے رہے کہ سرکولر ریلوے کو پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے, لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے نہیں کیا. جیسے شہباز شریف صاحب آئے تو سید مراد علی شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ جی سرکولر ریلوے کو برائے مہربانی سی پیک کا حصہ بنایا جائے, جس میں انہوں نے حامی بھری, اور اب اس کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ زیادہ دیکھتا ہے اس چیز کو, ٹاپک اس سبجیکٹ کو, اور سندھ گورنمنٹ کو کہا گیا کہ جی ہم نے یہ کہا کہ یہ تو سی پیک کا حصہ بنائے اور یہ پروجیکٹ پورا دے دیں سندھ گورنمنٹ کو, جس میں فیڈرل گورنمنٹ راضی ہو گئی ہے. اب ڈیفینیٹلی آگے اس چیز کو بڑھایا گیا ہے, کافی اس کا ٹریک بھی خالی کیا گیا ہے. چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی بھی اس کی میٹنگ رکھی تھی KCR کی, تو یہ اگر کراچی سرکولر ریلوے پروجیکٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا 90% مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور بہت امید نظر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے پورے پروجیکٹ کی اونرشپ لینے کے لیے وہ تیار بیٹھے. سر اسی کے تسلسل میں یہ بتا سکتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کب تک بن جائے گا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ٹائم لائن ہے کہ انٹیگریٹڈ جس میں KCR بھی ہے, BRTs بھی ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو بتایا نا, آپ نے شاید میری بات سنی نہیں, کہ فیڈر روٹس انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ITS ہمارا لانچ ہو چکا ہے. اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اپنی BRTs کے ساتھ بھی. جو ہماری مزید 2 BRTs بن رہی ہیں, ریڈ لائن اور یلو لائن, وہ جب تیار ہوں گی وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے جو کراچی کا مین مسئلہ تھا نا, اس سے آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو عوام ہے اس کو کم پیسوں میں اچھا سفر مل رہا ہے, اس میں جو آپ کے ٹریفک کی کنجیشن ہے شہر کی, اس پہ لوڈ کم ہوگا, لیکن کوئی ٹائم لائن اس پہ لوڈ کم ہوگا. سر کوئی ٹائم لائن اب تک پروجیکٹ چل رہے ہیں سارے. ابھی آپ نے کہا اپنی تقریر کے اندر کہ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پر آئے, سازگار ماحول ہے, اور آ کے یہاں پر کام کریں, اپنی یونٹ لگائیں. سر اطلاعات کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شیل اور جو پاکستان جو ہے وہ اپنا کاروبار یہاں سے لپیٹ کر جانا چاہ رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں نے آج اپنی جو یہاں پہ بات کی اس میں ہم نے ایک بات نوٹ کی کہ میں نے اکنامک ایشوز پہ بات کی, کہ اب وہ وقت میرے خیال سے ہمارے پیک پر ہے کہ ہم ساری پرائیورٹیز کو چھوڑ کر, ساری لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر, سارے فسادوں کو چھوڑ کر, اور جو ذاتی انا کو چھوڑ کر ہم ملک کی اکانومی کو بہتر کریں, اس کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, کسی کے محتاج نہ ہوں. اور یہ آج دن تک پاکستان میں اس طریقے کی اگر سہولت کسی نے دی ہے یا اس طرح کا کانسیپٹ دیا تھا, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے پیروں پہ کس طرح کھڑے ہو کر اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے ایشوز ہیں وہ سارے پیٹی ایشوز ہیں. اگر کوئی چیز اس وقت پاکستان میں امپورٹنس رکھتا ہے تو آپ کے معاشی ایشو رکھتا ہے, آپ کی معیشت رکھتی ہے. اس کے لیے میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کمپنیز جا رہی ہیں, ایک فیکٹری, یہ تو آپ نے بڑے بڑے کمپنیز لے لی نا, ایک چھوٹا بھی کوئی بزنس مین, مطلب ایک بندہ ایک اپنی فیکٹری بند کرتا ہے تو کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار ہوتے ہیں, اور ان ہزاروں لوگوں کے پیچھے خاندان کتنے بے روزگار ہوتے ہیں. تو ہمیں ابھی ساری پرائرٹیاں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو میں کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلیں, اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں, ہم شارٹ ٹرم پالیسی نہ بنائیں. پالیسی یہ بنے گی کہ کم از کم 10 سال کی اکنامک پالیسی ہو, سب اگری کریں, اور جو بھی حکومت آئے اس میں کریڈٹ کوئی نہ لے کہ ٹھیک ہے یار یہ میرا پروجیکٹ تھا, یہ اس کا تھا. جو بھی حکومت ہے وہ اس پروجیکٹ کو اونرشپ دے اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلے. یہ نہیں ہو جس طرح ماضی میں ہوتے رہے کہ جی ایک گورنمنٹ ہے اس نے ایک پروجیکٹ چلایا, دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے کہا یار یہ تو فلاں لیڈر نے اناؤنس کی تھی تو اب اس کو بند کر دیا. پتہ چلے کل کو خدا نہ خاصا کوئی اور یہاں پہ بیٹھا ہو کسی اور پارٹی کی حکومت بولے جی یہ ٹرانسپورٹ سروس بند کر دو کیونکہ یہ تو پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. نہیں ہے, یہ پبلک کے پیسوں کی چیزیں پبلک کے لیے ہیں. NICVD پبلک کے پیسوں کی چیزیں پبلک کے لیے آئی ہے. تو اس طریقے سے ماضی میں جس طرح PTI والوں نے NICVD کو بند کرنے کے چکر میں بھی تھے یہ لوگ, جس کے آج دن تک ہم بات کریں 46 چیسٹ پین یونٹ پورے سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں, وہ NICVD کو بند کرنے کے چکر میں بھی تھے. تو یہ پالیسی اب ختم ہونی چاہیے, ہمیں پازیٹیو سوچ کر آگے بڑھنا چاہیے.
प्राइवेट बसूं आहिनि उन्हनि जा अदा तव्हां ॿाहिरि अॾु ठाहियो आहे पोइ बि हिते अंदरि शहर में अदा उन्हनि जे करे मसइला था थियनि उन लाइ तव्हां देखिए जी, मैंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब बैठे हुए हैं, इनको बाय सर्कुलर भी हम कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ पे इलीगल बसों के अड्डे चल रहे हैं वो सारे ख़त्म किए जाएं, बंद किए जाएं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो भी इस तरह काम कर रहा है। जी साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो बसों के इंटरसिटी बसेस के अड्डे नहीं है शहर में, बहुत से प्राइवेट अड्डे हैं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एक भी अड्डा नहीं है। सवाए यूसुफ गोट के नहीं, हमारे बस स्टॉप्स हैं, हमारे बस स्टॉप्स हैं जहाँ पर जो है टर्मिनल्स की बात कर नहीं, बस स्टॉप्स भी हैं। अब हमारे जो है वो जो जहाँ पे बस खड़ी होती हैं हमारी टर्मिनल्स की बात करें वो भी मौजूद है, यूपी मोड़ पे भी मौजूद है और अभी हमारे नए भी हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारी बसेस बढ़ती जाएंगी फिर हम पुरानी बसेस बंद करेंगे, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। थैंक यू। हाँ, कर लो। Sir, I request you to please stay on stage for certain